السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج اصل کتاب شروع ہو رہی ہے، جہاں سے اصل کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی صفحہ نمبر 26 سے یہاں سے ہم آج انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے صفحہ نمبر 25 تک کتاب کی کچھ بنیادی باتیں پڑھی تھی، لیکن ان بنیادی باتوں میں سے بھی کچھ سوالات ایسے ہیں جنہیں ہمیں اپنی جگہ یاد رکھنا چاہیے اور نوٹ کر کے رکھنا چاہیے۔ تو اسی طرح اس سے پہلے والے سبق سے جو ہم نے پڑھا تھا، یعنی صفحہ نمبر 21 سے 25 تک، صفحہ نمبر 21 سے صفحہ نمبر 25 تک جو سبق ہم نے پڑھا تھا، اس سبق میں سے بھی ہم نے کچھ سوالات منتخب کیے ہیں۔ تو ان سوالات کو آپ اپنی جگہ نوٹ کر کے رکھیں اور انہیں اپنی جگہ یاد رکھیں۔ ان میں سے پہلا سوال ہے لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ یہ گزشتہ سبق میں آیا تھا ایک جگہ، تو اس کے بارے میں یوں پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کن کا فرمان مبارک ہے؟ تو یہ حضرت امام مالک علیہ رحمہ کا فرمان ہے۔ اسی طرح دوسرا فرمان تھا، دوسرا ارشاد تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما ابتغینا العزت بغیر اللہ اذلنا اللہ۔ یہ کن کا ارشاد مبارک ہے؟ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد مبارک ہے۔ ان دونوں ارشاد مبارک کا وہاں پر ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اور ایک سوال ہے کتنے صحابہ کرام اور صحابیات سے 1000 سے زائد حدیثیں منقول ہے؟ یعنی 1000 سے زائد حدیثیں کتنے صحابہ اور صحابیات نے بیان کی ہیں؟ تو کل 7 صحابہ اور صحابیات ہیں جنہوں نے 1000 سے زائد حدیثیں یاد کر کے نقل کی ہیں اور بیان کی ہیں۔ ان میں سے تو 6 مرد اور 1 عورت ہے، اور وہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اسی طرح سوال نمبر 4 سب سے زیادہ روایت کس صحابی رسول سے منقول ہے؟ یعنی ان 7 میں سے بھی سب سے زیادہ روایتیں، سب سے زیادہ حدیثیں کس صحابی نے بیان فرمائی ہیں؟ تو وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کتنی روایتیں انہوں نے بیان کی ہے؟ تو انہوں نے 5374 حدیث پاک چ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمامچ۔ اسی طرح قبولیت اسلام کے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ یہنز کیا عمر اس تم سات اسلام مز داخل سپدے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی عمر اس وقت 27 سال کی تھی، 27۔ اسی طرح سوال نمبر 6 2630 روایتیں کس صحابی رسول سے مروی ہیں؟ یعنی 176 حدیث پاک کم صحابی رسولن چ بیان فرمامچ۔ تم سن ناو کیا چھو؟ تہن ناو چھو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہن فرزند۔ سوال نمبر 7 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے وقت کس عمر کے تھے؟ یعنی جس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف مکہ سے، اس وقت ان کی عمر مبارک کیا تھی؟ تو اس وقت ان کی عمر 11 سال کی تھی۔ اسی طرح سوال نمبر 8 تیسرے نمبر پر 2286 حدیثیں روایت کرنے والے صحابی رسول کا نام کیا ہے؟ تریمس نمبرس پیٹھ 2266 حدیث پاک یم صحابی رسولن بیان چ فرمامچ، تہن اسم مبارک کیا چھو؟ تہن اسم مبارک چھو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 9 عورتوں میں سب سے زیادہ روایتیں نقل کرنے والی صحابیہ کا اسم گرامی کیا ہے؟ ان کا اسم گرامی آپ کو معلوم ہی ہے، وہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کا 4تھا نمبر آتا ہے۔ ان 7 صحابہ میں سے حضرت عائشہ کا نمبر 4تھا ہے، 4تھے نمبر پر انہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہے، اور وہ ہے 2240 حدیثیں، 2270 حدیث پاک۔ اسی طرح سوال نمبر 10 ہے سب سے زیادہ روایتیں نقل کرنے والے صحابہ حضرات میں حضرت عائشہ کا کون سا نمبر ہے؟ وہ ابھی میں نے بتایا، 4تھا نمبر۔ سال گزشتہ سیرت کی کس کتاب کا سیرتی کوئز مقابلہ منعقد کیا گیا تھا؟ یعنی گزشتہ سال کس سیرت کی کتاب کا امتحان لیا گیا تھا سیرتی کوئز مقابلے کے طور پر؟ وہ کتاب تھی سراج منیرہ۔ اسی طرح اس کتاب یعنی جو کتاب ہم آج پڑھ رہے ہیں سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کتاب کو کس سیرت کی کتاب سے ترتیب دیا گیا ہے؟ کس سیرت کی کتاب کو سامنے رکھ کر ترتیب دیا گیا ہے؟ تو وہ کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، جو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمہ اللہ کی تصنیف ہیں۔
تو یہ کچھ سوالات ہیں جنہیں آپ اپنی جگہ نوٹ کر کے رکھ سکتے ہیں، جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کی سرزمین مکہ میں آفتاب نبوت کا طلوع۔ عرب کی سرزمین میں آفتاب نبوت کا طلوع۔ طلوع کا معنی نکلنا، طلوع کا معنی ہے نکلنا، یعنی نبوت کے آفتاب کا نکلنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظاہر ہونا۔ سوال: صدیوں پہلے کس پیغمبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی تھی صدیوں پہلے۔ صدی 100 سال کے زمانے کو کہتے ہیں، تو صدیوں پہلے، بہت 100 سالوں پہلے، بہت 100 سالوں، کیونکہ صدیوں صدی کی جمع ہے، ایک صدی 100 سال کو کہتے ہیں، تو صدیوں کہیں گے بہت 100 سال پہلے۔ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ کر آپ کی آمد کی خوشخبری دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی یعنی آنے کی۔ میں ایک زبردست رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں، جن کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ قرآن پاک میں بھی آیت موجود ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، جو کہ 28ویں پارے میں موجود ہے۔ سوال: البلد الامین، امن والا شہر کس بستی کو کہا گیا ہے؟ البلد الامین، امن والا شہر کس بستی کو کہا گیا ہے؟ جواب: امن والی بستی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کو کہا گیا ہے، جو کہ سورہ 3 میں موجود ہے۔ یہ آیت سورہ 3 یعنی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، بلد الامین وہیں پر آیا ہے، اور مجھے قسم ہے اس امن والے شہر کی، اللہ تعالیٰ نے مکہ کی قسم کھائی ہے وہاں پر، تو اس کو امن والا شہر کہا گیا ہے۔ ابرہہ کی بربادی۔ سوال: آپ کی پیدائش سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب میں کون سا بڑا واقعہ پیش آیا تھا؟ جواب: آپ کی پیدائش کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والے ابرہہ کو آسمانی پرندوں کی سنگ باری سے ہلاک کیا تھا۔ سنگ باری، سنگ کے معنی پتھر، باری کے معنی برسان ہے، یعنی ان پر پتھر برسائے گئے جن کے ذریعے سے ان کو ہلاک کیا گیا۔ سوال: ابرہہ کون تھا اور اس نے خانہ کعبہ پر کیوں حملہ کیا؟ ابرہہ کس اوس اور تم کیس کرے وہ خانہ کعبہ پر حملہ؟ جواب: ابرہہ یمن کا عیسائی بادشاہ تھا۔ تو ابرہہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ یمن کا، اسے نوٹ کر کے رکھے۔ اس نے خود ساختہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ خود ساختہ کا مطلب خود بنایا ہوا، خود اس نے کعبہ بنایا ہوا تھا جو اس نے تعمیر کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کے کعبے کے طواف اور عبادت کے لیے آئیں۔ اسی حسد کی وجہ سے وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عرب کے کچھ لوگ وہاں یمن گئے اور اس خود بنائے ہوئے خانہ کعبہ میں انہوں نے غلاظت وغیرہ کی یا اس کو کچھ نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے وہ پھر خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ گرانے کے لیے آیا تھا۔ سوال: ابرہہ کے لشکر کا، جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لایا تھا، کیا انجام ہوا؟ یعنی ابرہہ کے لشکر کا کیا انجام ہوا جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لایا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو معمولی پرندوں کی سنگباری سے نیست و نابود کر دیا، نیست و نابود کیا۔ نیست معنی جو موجود نہ ہو، نابود کے معنی بھی جو جیسے تھا ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو ایسا کر دیا کہ جیسا وہ زمین پر تھا ہی نہیں۔ تو گویا کہ کن کے ذریعے سے ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کیا گیا؟ پرندوں کی سنگباری۔ سوال: جس وادی میں اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد کیا تھا، اس وادی کا کیا نام ہے؟ جواب: جس وادی میں اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کیا تھا، اس وادی کا نام محصر ہے۔ اس پر بھی زبر زیر آپ ڈال دیجئے، وادی محصر ہے۔ یہ جگہ مکہ کے قریب مزدلفہ کے پاس ہے۔ تو وادی محصر کہاں ہے؟ مکہ میں۔ مکہ میں کہاں پر؟ مزدلفہ کے قریب۔ اور اس وادی محصر میں کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ یہاں پر ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کیا گیا تھا۔ اس سے یہ سمجھ میں آ گیا، تو اب ابرہہ کے لشکر کو مدینہ میں نہیں بلکہ کہاں؟ مکہ میں ہلاک کیا گیا، اور مکہ میں کس جگہ؟ مزدلفہ کے پاس، اور مزدلفہ میں وادی محصر میں۔ خاندان اور نسب مطہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور نسب۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد، جدن کی جمع آتی ہے اجداد، باپ دادا جن کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے قریش کس کا نام تھا؟
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दों में से कुरैश किसका नाम था? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में फहर को कुरैश कहा जाता था। आगे नसबनामा आ रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा आगे चलकर आ रहा है, उसमें आप ये फहर का नाम देख सकते हैं, तो वहां पर समझ में आएगा ये फहर कौन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में फहर को कुरैश कहा जाता था। असल नाम तो इनका फहर था, लेकिन इनका लक़ब क्या था? कुरैश। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंदिस वालिद सबस क्या उस नाव? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम हजरत अब्दुल्ला था। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और परदादा का क्या नाम था? दादा दादा कहते हैं बाप के बाप को, और परदादा कहते हैं दादा के बाप को। दादा के बाप को क्या कहते हैं? परदादा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और परदादा का क्या नाम था? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, यहाँ पर के हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और परदादा का नाम हाशिम था। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे गिरामी अब्दुल मुत्तलिब का असली नाम क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे गिरामी अब्दुल मुत्तलिब का असली नाम क्या था? जवाब, अब्दुल मुत्तलिब का नाम असली नाम शैबा था। अब्दुल मुत्तलिब का असली नाम शैबा था। इसके मुतालिक एक वाक़ा भी है। ये असल जो इनका नाम शैबा था, अब्दुल मुत्तलिब नाम इनका कैसे पड़ गया, तो वो एक मुस्तकिल वाक़ा है जिसके ज़रिए से हमें ये याद रह सकता है। तो इसको यहाँ पर बयान नहीं किया जा सकता चूँकि वक्त मुख्तसर है। उसके लिए कभी इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें ये बतलाएंगे कि अब्दुल मुत्तलिब इनका कैसे नाम पड़ा। सवाल, अब्दुल मुत्तलिब के उस बेटे का क्या नाम था जिसने जमजम का कुआं खोदने में उनका साथ दिया था? अब्दुल मुत्तलिब के कुछ बेटे थे, उनमें से एक बेटे का नाम क्या था? उस बेटे का नाम क्या था जो जमजम का कुआं खोदने के सिलसिले में आपकी क्या कर रहा था? मदद कर रहा था। जवाब, अब्दुल मुत्तलिब के उस बेटे का नाम हारिस था जो जमजम खोदने में उनका दस्तो बाजू बना। दस्त मैंने उनका हाथ, बाजू के माना बाजू, दस्तो बाजू बना, उनका हाथ और बाजू बना, यानी उनको मदद कर रहा था। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का मक्का में क्या मकाम और मर्तबा था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंदिस खानदानस क्या मकाम तो मर्तबा उस मक्कस मज? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान मक्का में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़, मुअज़्ज़ज़ मैंने गो काबिल इज्जत, सबसे ज्यादा मुकर्रम, सबसे ज्यादा मुकर्रम व बाइज्जत और सरदार खानदान तस्वुर किया जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान मक्का में सरदार खानदान तस्वुर किया जाता था। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला की कुल उम्र के बारे में अक्सर मुअर्रिखीन का क्या कौल है? अक्सर मुअर्रिखीन किनको कहते हैं? तारीख लिखने वालों को, तारीख जानने वालों को क्या कहते हैं? मुअर्रिखीन को। उनका क्या कौल है? तो अक्सर मुअर्रिखीन का क्या कौल है, इसलिए इससे ये बात समझ में आ रही है कि इसके बारे में इख्तिलाफ है, यानी हजरत अब्दुल्ला की कुल उम्र क्या थी इसके बारे में क्या है? मुअर्रिखीन का इख्तिलाफ है। तो अब अक्सर का कौल क्या है उसको नकल कर रहे हैं। जवाब, हजरत अब्दुल्ला की उम्र मशहूर कौल के मुताबिक 18 साल हुई। गोया कि इसे ये पता चला इस मशहूर कौल के अलावा और भी कुछ कौल इसके बारे में हैं, अलबत्ता मशहूर कौल है 18 साल का। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा कौन कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद चाचा थे, बहुत सारे चाचा थे उनके, लेकिन उनमें से सगे चाचा तमो मज कुस ओस सख पितर कैसे क्या वोर पितर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा अबू तालिब और जुबैर थे। सवाल, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का क्या नाम था? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का नाम आमिना था। सवाल, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हजरत आमिना किस कबीले से थी? हजरत आमिना वो किस कबीले से थी? जवाब, हजरत आमिना कबीले बनु ज़ुहरा से थी, कबीले बनु ज़ुहरा से थी। सवाल, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हकीकी नानीहाल कहाँ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी नानीहाल मातामाल कहाँ था? नानीहाल को माज मातामाल। जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नानीहाल कबीले बनु ज़ुहरा मक्का मुकर्रमा में था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नानीहाल मक्का में था या मदीना में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है नानीहाल मक्का में था, और मक्का में किस कबीले में? कबीले बनु ज़ुहरा में। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब क्या है? अभी मैंने अर्ज किया था
پچھلے والے صفحے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب آگے آ رہا ہے، وہ یہ آ گیا ہے۔ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یہ ہے۔ بہتر یہ رہے گا کہ آپ اس کو زبانی یاد کر لیں۔ اگر آپ اسے زبانی یاد کر لیں گے تو اس سے بہت سارے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اس سے محنت کر کے انشاءاللہ ہم سب مل کر کیا کریں گے؟ زبانی یاد کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ یہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر۔ یہ ہے بن وہ فہر جن کا لقب کیا تھا؟ قریش تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ سب اجداد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سب جو اجداد ہیں، ان میں سے ایک جد ہے فہر، انہی کا لقب تھا قریش۔ بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان، اور عدنان قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام میں سے ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑ رہا ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ انہیں آپ زبر زیر ڈال کے رکھ دیجئے تاکہ پڑھنے اور سمجھنے میں کیا ہو؟ آسانی ہو۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادری سلسلہ نسب کیا ہے؟ یہ تو اوپر پدری سلسلہ نسب تھا، یعنی باپ کی طرف سے جو نسب نامہ تھا۔ اب مادری نسب نامہ، مادری یعنی ماں کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے وہ کیا تھا؟ جواب، محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ کلاب پر مادری اور پدری دونوں سلسلے نسب جمع ہو جاتے، یعنی یہ جو کلاب ہے یہاں پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نسب کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے۔ تو یہاں سے آگے، کلاب سے آگے یہی نسب نامہ ماں کی طرف سے بھی ہے، ماں کی طرف سے بھی آگے جا کر یہی نسب نامہ ہے، ماں کا نسب بھی انہی کے ساتھ آگے جا کر جڑتا ہے کلاب سے آگے۔ تو اب اگر سوال ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا تھا؟ محمد ابن آمنہ بنت وہب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں جو ہے ان کے والد کا نام کیا تھا؟ وہب۔ تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا تھا؟ وہب تھا۔ اسی طرح اگر سوال ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنانا کا نام کیا تھا، تو جواب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنانا کا نام کیا تھا؟ عبد مناف، عبد مناف۔ اسی طرح اگر سوال ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب، پردادا کا نام ہاشم، یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے کے پردادا کا نام، دادے کے پردادا کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تو یہ ہیں عبد المطلب، ان کے دادا ہاشم، اور عبد المطلب کے پردادا کون ہوئے؟ عبد مناف۔ اس طرح آپ اس کو خود پورا سمجھ سکتے ہیں، اس لیے ان کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال کب ہوا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر میں ہی تھے۔ شکم کے معنی پیٹ، مادر کے معنی ماں، ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ حضرت عبداللہ جو کہ ملک شام تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے، راستے میں مدینہ منورہ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں پر مدفون ہوئے۔ تو دو باتیں سمجھ میں آ گئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال کہاں پر ہو گیا؟ مدینہ میں، اور دفن کہاں ہے؟ وہ مدینہ میں ہی، اور وہی مدفون ہوئے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حالت یتیمی میں ہوئی۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کب انتقال ہوا؟ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال نابالغ ہونے کی حالت میں ہو جائے، یعنی جو ابھی نابالغ ہی ہو اور اس کے والد کا انتقال ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں۔ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کب ہوا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے کہ آپ کے سر سے والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی یا بہن بھی نہیں تھا۔ تو کہیں پر اگر سوال کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن کا نام کیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا کوئی بھائی اور بہن تھا ہی نہیں۔ ولادت باسعادت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کی ولادت۔ سوال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش صحیح قول کے مطابق کیا ہے؟ صحیح قول کے مطابق اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں بھی اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش جو ہے اس میں مؤرخین کا اختلاف ہے، لیکن اب
صحیح قول کیا ہے اس کو یہاں پر نقل کر رہے. جواب: صحیح قول کے مطابق آپ کی پیدائش 22 اپریل 570 عیسوی 22 اپریل 570 عیسوی بمطابق عیسوی ہو گیا جس کو ہم انگریزی تاریخ سے آج تعبیر کرتے ہیں، یعنی آج انگریزی تاریخ جو ہے 2023، یہ وہی ہے عیسوی، اسی کو کہتے ہیں. تو 570 عیسوی بمطابق 8 ربیع الاول کو ہوئی، 8 ربیع الاول کو ہوئی. ہجری تاریخ یہاں پر نہیں ہے چونکہ ابھی ہجری شروع ہوئی ہی نہیں. چونکہ ہجری تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے؟ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. ہجری تاریخ کا آغاز ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کیا کرتے ہیں؟ ہجرت کرتے ہیں. اس کے بعد سے ہجری تاریخ شروع ہو جاتی ہے. ابھی تو عیسوی کا اعتبار ہوگا. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام رکھا گیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد احمد نام تجویز کیا گیا، احمد بھی اور محمد بھی، کیونکہ انہوں نے بھی بشارت دی تھی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، کیا وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، انہوں نے بھی احمد نام کی کیا دی تھی؟ بشارت دی تھی. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد کس نے تجویز کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا. کنہوں نے؟ دادا عبد المطلب نے رکھا تھا. اس سے پہلے آپ کی والدہ کو بھی خواب میں یہی نام بتلایا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نام مبارک کن کو خواب میں دکھلایا گیا تھا؟ تو کن کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کو. سوال: آپ علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے؟ جواب: آپ علیہ السلام کے فرزند کا اسم گرامی قاسم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام کیا تھا؟ قاسم تھا، جو کہ حضرت خدیجہ کے بطن سے تھے، یعنی حضرت خدیجہ سے وہ کیا ہوئے تھے؟ ولادت پائے تھے. انہی کی نسبت آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. ابو القاسم کا مطلب قاسم کا باپ، ابو کے معنی ہے باپ، قاسم کا معنی ہے قاسم، ابو القاسم قاسم کا، اسی کو کہتے ہیں کنیت. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنہ کے بارے میں مشہور قول کیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے کے بارے میں 2 قول مشہور ہیں. ایک یہ کہ آپ مختون ہی پیدا ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کا ختنہ ادھر سے ہی کیا ہوا تھا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ 7ویں روز آپ علیہ السلام کا ختنہ آپ کے دادا عبد المطلب نے کرایا، جیسا کہ عرب کا دستور تھا، یعنی عرب کا دستور تھا وہ 7ویں روز کیا کرتے تھے؟ ختنہ کراتے تھے. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت والد کے نہ ہوتے ہوئے کس نے کی؟ کیونکہ والد تو انتقال کر گئے تھے پہلے، اب تربیت کس نے کی؟ جواب: والدہ کے انتقال کے بعد جب تک عبد المطلب زندہ رہے انہوں نے بذات خود آپ کی تربیت اپنے بیٹوں سے بڑھ کر کی. کنہوں نے؟ عبد المطلب نے. عبد المطلب کے انتقال کے بعد یہ ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے سنبھالی اور پورا حق تربیت ادا کیا. ہاں، پورا حق تربیت ادا کنہوں نے کیا؟ چچا ابو طالب نے. بس آج اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.